الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم سب وہ اعمال کریں جن اعمال کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، اور یہ رمضان ایسا گزر جائے کہ اللہ پاک جل جلالہ ہماری مغفرت بھی فرمائے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی ہمیں مل جائے۔ تو جیسے اور اعمال بتائے گئے ہیں، تو ان اعمال میں سے ایک عمل صدقہ اور خیرات بھی ہے۔ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو، ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ علیہ السلام کی سخاوت رمضان المبارک میں تمام ایام سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے اور آپ ان کو قرآن شریف سناتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو آپ علیہ السلام اس ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتی جو بارش لاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ اور خیرات اس کا زیادہ اہتمام جو ہے کرنا چاہیے۔ اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کرتے ہیں تو کم از کم 2-4 چیزیں غربا کے لیے بھی جو ہے ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ ان کی مثلا ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات اور برابری ہوتی۔ تو غرض جس قدر بھی جو ہے ہمت ہو سکے اپنے افطار اور سحری کے کھانے میں غربا کا ضرور جو ہے حصہ لگانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے کچھ حقوق ہے، اور پھر اس کی تائید میں نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا، یہ والی آیت جو ہے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ بھی بعض خاص مواقع، مثلا قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، سائل وغیرہ، ان کو بھی جو ہے مال دینے کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے جو ہے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مواقع ہیں جہاں جو ہے دینا ضروری ہے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو، کھانا پینا، اڑنا بچھونا، لباس، سواری، مکان وغیرہ، اس پر کم سے کم لگائے، جو بچے وہ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی دین پر لگانی چاہیے۔ خصوصاً رمضان المبارک تو ہے ہی سخاوت کا مہینہ، کیونکہ یہ مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے اور روزہ کھولنے کے بعد روزہ دار کو پیٹ بھر کر جو ہے کھانا کھلانے کی بھی خاص فضیلت جو ہے وارد ہوئی ہے، اور اس ماہ کو شہر المواسات، غمخواری کا جو ہے مہینہ فرمایا ہے، غریبوں کی امداد۔ اس ماہ کے کاموں میں سے اہم کام ہے جو ہے، ویسے بھی صدقے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں رکھے گا۔ کون سے دن؟ قیامت کے دن، کہ جس دن اس سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں وہ شخص بھی ہوگا جو چھپا کر صدقہ دے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اتنے اخلاص سے جو ہے۔ ہاں، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے یہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ یہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کو ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جتنے اعمال ہیں سب آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، صدقہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھ، نہ اس میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، نہ غرق ہو جانے کا اندیشہ ہے، نہ چوری کا۔ میں ایسے وقت میں تجھے پورا دوں گا جس وقت تجھے اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ اتنی جو ہے اس کی فضیلت ہے صدقہ کی۔ اور اللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔
اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت کے مطابق صدقہ کی وجہ سے بری موت کے 70 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدقہ، ایک حدیث میں آتا ہے، صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حلال مال سے اخلاص کے ساتھ دیا ہوا ایک کھجور کوئی صدقہ کر دے، اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے جو ہے پہاڑوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور پورے رمضان کے مہینے میں جو ہے یہ کرنے چاہیے، پورے مہینے میں کچھ نہ کچھ جو ہے صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک اس کار خیر میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال